تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالیٰ کی لازم کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا سرورِ جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل اس دنیا کے اندر انسانیت کی رہنمائی کے لیے لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے ہیں۔ یہ انبیاء اور یہ رسول اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہے، خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے پر تبلیغ کرتے رہے، جن کے لیے ہدایت لکھی گئی اور جو راہ ہدایت پر آ گئے وہ وہی تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان لیا، جنہوں نے اس دور کے لائے ہوئے پیغام کو مان لیا اور اس دور میں مبعوث کیے گئے اللہ تعالیٰ کے نبی کو خدا کا رسول، خدا کا نبی مان لیا۔ وہ ہدایت والے ہو گئے، وہ اس دنیا سے چلے بھی گئے ہیں، لیکن ان کا جو پیغام ہے آج تک باقی ہے اور کل قیامت کے دن بھی اسی انداز کے اندر صلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی صورت میں ان انبیاء کرام کو اور ان انبیاء کرام کے تعلیمات کو ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں مقام عطا فرمائے گا۔ یہ سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور یہ سلسلہ ہمارے آقا سرورِ جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔ اب قیامت تک کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ اس وقت دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم فلاں صاحب کو اللہ تعالیٰ کا نبی مان رہے ہیں، فلاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، قرآن پاک میں بھی لکھ دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور ایک مقام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی
کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ اب اگر کوئی دنیا میں دعویٰ کرتا ہے یا اس کے پیروکار اس کو مانتے ہیں، کوئی اس دنیا سے گئے ہوئے اس کو 100 سال ہوئے ہوں، 200 سال ہوئے ہوں، یا اس سے پہلے کوئی بندہ گزرا ہو، تو جو ایسے کسی آدمی کو اپنا رسول مانے گا یا نبی تسلیم کرے گا تو وہ سارے کے سارے کافر تصور کیے جائیں گے، وہ سارے کے سارے غیر مسلم تصور کیے جائیں گے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے ہیں، کیا یہ سارے کے سارے رسول تھے، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، یا کچھ نبی تھے اور کچھ رسول تھے؟ اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو 1,24,000 ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول تشریف لائے ہیں، تو نبی اور رسول یہ ایک ہی معنی میں نہیں ہے۔ نبی اور رسول یہ ہم لفظ استعمال کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا، لیکن حقیقت میں نبی اور رسول ان دونوں میں فرق موجود ہے۔ نبی اور ہوتا ہے، رسول اور ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام تک سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جو انبیاء بھیجے ہیں، یہ سارے کے سارے نبی ہیں۔ ان میں سے ضروری نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی رسول بھی ہو، سارے کے سارے رسول ہو، یہ ضروری نہیں۔ جو رسول ہیں وہ صرف گنتی کے ہیں، صرف ان کی تعداد چند 100 پر محیط ہے، تقریباً 300 یا اس سے کچھ اوپر رسول تشریف لائے۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ بات آئے گی کہ یہ نبی رسول میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تو رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکامات کے حوالے سے اس کو پابند کیا جاتا ہے، اس کو کوئی احکامات دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا رسول کہلاتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ضرور ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول الگ ہو گیا تو نبی الگ ہو گیا، ایسا نہیں۔ جتنے بھی رسول آئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس دور کے مطابق جو پیغامات تھے، جو ہدایات تھی، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے، وہ احکامات جب لے کر آئے ہیں تو وہ سارے کے سارے رسول کہلائے ہیں۔ اور جتنے بھی رسول آئے ہیں 300 اس سے اوپر، یہ سارے کے سارے نبی بھی تھے، نبی بھی تھے، رسول بھی تھے۔ تو آسان لفظوں میں ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان پر تورات نازل ہوئی ہے، اب یہ پوری کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی بھی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، آپ پر ایک بڑی کتاب نازل ہوئی، کتاب کا نام زبور ہے۔ اب یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے اندر احکامات لکھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی، تو حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور نبی بھی ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان پر اللہ تعالیٰ کی کتاب انجیل نازل ہوئی ہے، جس کے اندر اس دور کے بنی اسرائیل کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے ہدایات موجود تھیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں کہ آپ پر نئی شریعت نازل ہوئی ہے، نئے احکامات آپ کو دیے گئے ہیں کہ اس کے مطابق لوگوں کو تعلیمات دی جائیں۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا، قرآن پاک نازل ہوا، اس کے اندر اس امت کی ہدایت کے لیے جو بھی کلمہ پڑھتا ہے، جو بھی صاحب ایمان ہے، اس کے لیے زندگی کو گزارنے کے اصول موجود ہیں، اور اس کے اندر حقوق اللہ، حقوق العباد کا تذکرہ موجود ہے، زندگی اور موت کے بعد کے معاملات کا ذکر ہے، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کا ذکر موجود ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں اور نبی بھی ہیں۔ اب جب تعداد ذکر آتی
آتی ہے کتابوں کے اندر، جب آپ علماء کرام سے سنتے ہیں تو وہاں پر آپ یہ سنتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش کہا جاتا ہے، فکس نہیں تعداد۔ کبھی بھی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے ساتھ جملہ بولا جاتا ہے کم و بیش، کچھ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تقریباً 1,24,000 اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے صحیح تعداد اس کی کیا ہے، لیکن 1,24,000 کے حوالے سے ذکر کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ کم و بیش ساتھ کہہ دیا جائے، تاکہ اگر کمی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اب جو 1,24,000 کا فکر آتا ہے اور کم و بیش کا آتا ہے، یہ سارے کے سارے نبی تھے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی لے لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ پر کتاب تورات نازل ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی آتے رہے ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ جو شریعت آئی ہے، یہ جو تورات کتاب آئی ہے، اس کتاب کی تعلیمات کو آگے جاری رکھنا ہے۔ اسی طرح پہلے بھی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ پر صحیفے نازل ہوئے، جتنے بھی انبیاء آئے، رسول آئے جن پر کوئی صحیفے بھی نازل ہوئے، چند احکامات نازل ہوئے، اس کے بعد جو نبی آتے تھے وہ رسول نہیں ہوتے تھے، وہ نبی ہوتے تھے۔ ان کا کام صرف یہ ہوتا تھا کہ وہ جو احکامات پہلے آئے ہوئے انہی احکامات کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ایک ایک علاقے کے اندر بھی 2 نبی ہوتے تھے، ایک ایک علاقے کے اندر بھی اس سے زیادہ تعداد کے اندر انبیاء کرام موجود ہوتے تھے، اور ایک ایک وقت میں کئی انبیاء کرام مختلف علاقوں کے اندر موجود ہوتے تھے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارہ ہے کہ ایک وقت میں آپ اکیلے ہی تھے، پوری دنیا میں آپ اکیلے تھے، اور آپ کا جو دین تھا وہ دین اسلام قیامت تک کے لیے رہنے والا تھا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ اس لیے یہ فرق ہمارے سامنے آ گیا کہ نبی اور رسول ہی ہم جو لوگ بولتے رہتے ہیں یہ دونوں ایک نہیں ہیں بلکہ ان میں فرق ہے۔ اور اس کے لیے یہ جملہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ سارے کے سارے نبی ضرور ہیں، لیکن جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں، کیونکہ ضروری نہیں ان پر بھی کتابیں نازل ہوئی ہوں۔ ان کے لیے صرف یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، پہلے نبی کی جو تعلیمات تھیں یا ان کے جو احکامات تھے کتابوں کے اندر لکھے ہوئے اسی کی وہ تبلیغ کرتے رہے۔ اس طرح صرف چند رسول، صرف چند 100 رسول یہ دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان سارے نبیوں کو اور سارے رسولوں کو برابر درجہ نہیں دیا۔ تیسرا پارہ کھولیں، بالکل پہلی آیت ہے، اس میں چیک کریں، وہاں لکھا ہوا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رسول ہیں کہ جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے نبی بالکل برابر ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی برابر ہیں، برابر نہیں ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ، تیسرا پارہ بالکل شروع میں پہلی آیت رب الجلال فرما رہا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کیسے فضیلت دی ہے؟ مِنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ، ان رسولوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی ہے۔ جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا آتا ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرمایا کرتے تھے، کوئی دور پر تشریف لے جایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور بعض کے درجوں کو بلندی عطا فرمائی، جس سے پتہ چلا سارے نبی برابر نہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء اور رسل سے عرفہ والا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسل اس دنیا میں تشریف لائے ہیں ان سارے نبیوں اور رسولوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ والا مقام رکھنے والے ہیں۔ اسی لیے تو آپ کو جو معجزات عطا فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی سب سے زیادہ عطا فرمائے ہیں۔ آپ کا زمانہ سب سے آخر میں ہے، آپ کی امت سب سے افضل والا ہے، آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب سب سے افضل والا ہے۔ قیامت کے دن آپ کو شفاعت کا آپ کو یہ عہدہ دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ
شفاعت کا جو حق عطا فرمائے گا یہ باقی انبیاء کرام کے پاس بھی نہیں ہوگا. باقی انبیاء کرام کے پاس لوگ جائیں گے کہ آپ ہماری یہاں پر مدد کریں. اس پر وہ انبیاء کرام یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کی طرف جاؤ. تو سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں گے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ لوگ پیش ہوں گے تو ہمارے آقا کی شان یہ ہوگی کہ پہلے ہی رب سے معاہدہ ہو چکا ہوگا. جس طرح کہ معراج کی رات ہوا ہے کہ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے مناظر دیکھے ہیں، بڑی بڑی بلندیوں تک پہنچے ہیں، لیکن وہاں بھی اپنی امت کو نہیں بھولا، اپنی امت کو یاد رکھا ہے. اور وہاں پر جب کل قیامت کا ہولناک منظر ہوگا وہاں پر بھی ہمارے آقا اپنا سر مبارک سجدے میں رکھے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پوچھا جائے گا کوئی آپ کی تمنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر آتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے بارے میں فرما رہا ہے اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو ہمارے آقا تو ہمیں ہر وقت یاد رکھتے ہیں، ہم گناہگاروں کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں. معراج پر بھی نہیں بھولے، معراج کی رات بھی اپنی امت کو یاد رکھا ہے. اس صراط کے اوپر سے گزرنے کے حوالے سے بھی اپنی امت کو معراج کے حوالے سے یاد رکھا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے عہدے اور مقام عطا فرمائے اس وقت بھی اپنی امت کو بھولے نہیں ہیں. حتیٰ کہ ایک نبی ہے حضرت ادریس علیہ السلام، ان کے بارے میں آتا ہے بہت زیادہ عبادت گزار تھے، اتنے زیادہ عبادت گزار تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق نوری مخلوق فرشتے ہیں وہ بھی باری باری آپ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، آ کر ملاقات کرتے تھے اور اتنی عبادت پر آپ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے. ایک دفعہ سورج کا ایک فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، عبادت کا ذکر ہوا، دیگر معاملات ہوئے. حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ فرشتہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورج کے لیے 360 فرشتے مقرر کیے ہوئے جو سورج کے ساتھ ہوتے ہیں اور سارا نظام وہاں چلاتے ہیں. 360 فرشتے وہاں پر مقرر ہیں. تو آج میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی ہے اور اجازت لے کر آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. چنانچہ وہ فرشتہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. تو حضرت ادریس علیہ السلام کو دل میں تمنا ہوئی، دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ سورج کی زیارت کرنی چاہیے اور سورج کے اندر کے جو طبقات ہیں، اندر کے جو درجات ہیں اور اس کے اندر جو گرمی کے حوالے سے جتنا معاملہ ہے وہ سارا ملاحظہ کرنا چاہیے. آج لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ چاند پہ پہنچ گئے، وہ بھی مشکل کام ہے، پتہ پہنچے کہ نہیں پہنچے، چلو پہنچ گئے، لیکن سورج کتنا دور ہے اور سورج کی گرمی کتنی زیادہ ہے. چاند کی تو اپنی روشنی نہیں ہے، وہ تو سورج کی روشنی وہاں پہنچتی ہے اور اس کے بعد ہمیں زمین پر چاندنی کی صورت میں محسوس ہوتی ہے اور ہم اس کو چاندنی کہتے ہیں اور اس کی روشنی کو دیکھ سکتے ہیں. تو سورج کی روشنی ہم زمین پر برداشت نہیں کر سکتے گرمی کے موسم میں، چند منٹ بعد گرمی میں کھڑے نہیں ہو سکتے. تو حضرت ادریس علیہ السلام رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں یا اللہ میں سورج پر جانا چاہتا ہوں. سائنسدان بڑا کمال کر رہے ہیں کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے اور وہاں پر ہم بڑے یہ جھنڈے گاڑ دیے. حضرت ادریس علیہ السلام نے آج سے ہزاروں سال پہلے آپ اس فرشتے کے ساتھ سورج کے اوپر گئے اور صرف بائیں والی گرمی نہیں بلکہ جو اندر والی گرمی ہے اور ایک ہماری طرف چہرہ ہے سورج کا، ایک دوسری طرف ہے وہ گرمی اور زیادہ ہے. تو یہ سارا منظر سیدنا ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجازت لے کر اس فرشتے کے ساتھ ساری گرمی کو دیکھتے ہیں اور سورج کا وہاں پر مشاہدہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام سے پوچھا کہ اب کوئی اور تمنا بھی ہے؟ جو آپ نے دعا مانگی تھی، جو آپ نے چاہا تھا وہ میں نے پورا کر دی ہے کہ سورج کو آپ نے دیکھ لیا ہے، اس کے طبقات کو دیکھ لیا ہے، اس کی گرمی کو آپ نے اندر سے دیکھ لیا ہے، جائزہ لے لی ہے، اب کوئی اور تمنا بھی ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ ایک اور تمنا ہے. وہ میری تمنا یہ ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام میری روح کو قبض کر لیں. یہ بڑا حیران کن سوال تھا کہ کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ میری روح نکال دی جائے. ہر بندے کو جینے کا شوق ہے کہ زیادہ لمبی عمر ہو، زیادہ دنیا کا لطف اندوز سارا ہو، عیش و عشرت ہو اور سارا نظام ہو. حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ تمنا ظاہر کی یا اللہ
کہ میری روح قبض کر دی جائے اور اس کے بعد دوبارہ روح میرے جسم میں ڈال دی جائے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود سوال کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے خود پوچھا تھا بتاؤ تمہاری کوئی تمنا. اے اللہ کے نبی اور کچھ آپ چاہتے ہیں؟ جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا یہ قبول فرما لی. حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو قبض کیا جائے اور روح قبض کرنے کے بعد دوبارہ ان کے اندر روح کو ڈال دیا جائے. چنانچہ ایسے ہی ہوا, حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض ہوئی اور روح قبض کرنے کے بعد جب آپ کے جسم مبارک سے روح نکل گئی دوبارہ پھر روح آپ کے جسم میں ڈال دی. یہ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو منفرد ہوتے ہیں, جو بڑے عجیب سے لگتے ہیں, لیکن ایسے ہوئے, ایسے واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں. دوبارہ جب روح آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام سے پھر پوچھا کہ اب کوئی آپ کی تمنا ہے اور بھی کوئی آپ دعا مانگتے ہیں جو آپ کی دعا قبول کی جائے. حضرت ادریس علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ تجھے پتہ ہے میں تیرا بہت زیادہ عبادت گزار بندہ ہوں کہ فرشتے بھی میری زیارت کے لیے آتے ہیں. یا اللہ یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو دوزخ ہے نا, اس دوزخ کے اندر کے جو حالات ہیں وہ میں دیکھ لوں, تاکہ وہاں جو عذاب ہو رہے ہیں, وہاں جو آگ تو نے بنائی ہے, وہاں جو تو نے مختلف چیزیں عذاب کے لیے تیار کر رکھی ہیں, ان کو میں دیکھوں اور دیکھنے کی وجہ سے میرے اندر اور تیرا خوف پیدا ہو اور خوف کے ساتھ پھر میں تیری عبادت کروں اور ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کروں. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی. فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ جو حضرت ادریس علیہ السلام کو دوزخ کا نظارہ کرا دو. چنانچہ آپ کو پتہ ہے کہ دوزخ کے اندر کتنے عذاب ہیں کہ آگ کا رنگ بھی سیاہ ہے. پہلے آگ کا رنگ اور تھا, سفید تھا اور سرخ تھا, اور آخر میں جو رنگ ابھی موجود ہے دوزخ کا وہ سیاہ رنگ کی آگ وہاں پر موجود ہے. بڑے بڑے سانپ موجود ہیں, بچھو موجود ہیں, کھانے کے لیے تھوڑ کا درخت موجود ہے اور بڑے بڑے عذاب موجود ہیں, حتیٰ کہ ٹھنڈک کا عذاب بھی وہاں پر دوزخ کے اندر موجود ہے. ایک تو ہم نے ہمیشہ سے سنا ہے, شروع سے سنا اور سنتے آ رہے ہیں کہ وہاں پر آگ کا عذاب ہے, آگ کا عذاب ہے, سخت ترین جو ٹھنڈ ہے اس کا عذاب بھی دوزخ کے اندر موجود ہے. یعنی ایسا علاقہ بھی دوزخ کے اندر موجود ہے جہاں شدید قسم کی سردی ہے جو انسان کی برداشت سے باہر ہوتی ہے, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب وہاں پر مقرر فرمائے ہوئے. اور یہ سانپ چھوٹے چھوٹے نہیں ہوں گے بلکہ ایک ایک مہینے کی مسافت, ایک مہینہ بندہ لگاتار چلتا رہے, جتنا سفر بنتا ہے اتنے سفر کے لمبے سانپ وہاں پر موجود ہیں. جتنا اونٹ کی گردن ہے اس گردن کی موٹائی کے برابر ان کی موٹائی سانپوں کی موجود ہے. اور یہ جو بچھو ہے ان بچھو کی جو اونچائی بیان کی جاتی ہے یہ گدھے اور خنجر کے درمیان آپ کر لیں اتنے اندازن یہ بچھو وہاں پر موجود ہیں جو عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مقرر فرمائے ہوئے. پینے کے لیے پانی ہوگا لیکن کھولتا ہوا پانی ہوگا, کھانے کے لیے چیزیں ہوگی لیکن دور کا درخت ہوگا جو انتہائی کھانے کے لحاظ سے دشوار ہوگا, اور انسان جو کچھ کھائے گا یا پیے گا تو شدید اس کو تکلیف ہوگی. حضرت ادریس علیہ السلام کو دوزخ کے یہ سارے مناظر دکھا دیے گئے اور اس کے بعد جب واپس آئے اللہ تعالیٰ نے پھر سوال کیا کہ اے میرے نبی ادریس اب بتاؤ اب بھی کوئی تمنا ہے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سب دکھا دیا. سورج کا آپ نے کہا, سورج کا آپ کو نظارہ کرا دیا گیا, وہاں کا آپ نے دورہ کر لیا ہے. اس کے بعد آپ نے روح قبض کرنے کا کہا, وہ بھی آپ کی دعا کو قبول کر لیا گیا. پھر آپ نے دوزخ کا کہا, دوزخ کا بھی آپ نے وہاں پر دیکھ لیا ہے, سارے عذابات کو دیکھ لیا ہے. اب بھی کوئی تمنا ہے, اب بھی کوئی دعا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ میں جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ جنت کا نظارہ کیسا ہے, وہاں تیری کون کون سی نعمتیں ہیں, کیسی عظیم نعمتیں ہیں, ان نعمتوں کو میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو نے حوریں بنائی ہیں, غلمان بنائے ہیں, وہاں پر تو نے شہد اور پھل اور ہر طرح کی نعمتیں وہاں پر تو نے رکھی ہیں. یا اللہ میں وہ نظارہ بھی کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل میں اور زیادہ شوق پیدا ہو ان نعمتوں کو دیکھ کر کہ بندہ جو دنیا میں عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے, اس کے بعد جب جنت میں جائے گا تو یہ فلاں فلاں نعمتیں ہوگی. تو یا اللہ میں تیرا عبادت گزار بندہ ہوں, میں جنت بھی دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ ان نعمتوں کو دیکھ کر اور زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ میں عبادت کر سکوں, تیری بارگاہ میں سر سجود ہو سکوں. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی. فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان کو جنت میں لے جاؤ. جنت میں چلے گئے, وہاں پر مختلف نظارے کیے, ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھ لی. تو دیکھنے کے بعد فرشتوں نے کہا اب واپس زمین پہ جانا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ اب میں واپس جانے والا تو نہیں, میں تو زمین پہ نہیں جاؤں گا. فرشتوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام ان فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کل نفس ذائقۃ الموت
ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر کسی نے مرنا ہے۔ وہ تو میری روح قبض ہو چکی ہے اور دوبارہ اس کے بعد اٹھا دی گئی ہے۔ 2 بار تو بندے نے نہیں مرنا، ایک بار مرنا ہے۔ میں تو ایک بار مر چکا ہوں، ایک بار میری روح نکال دی گئی ہے اور دوبارہ ڈال بھی دی گئی ہے۔ پھر دوسرا اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ ہر بندے نے دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہے۔ وہ پل صراط والا معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پل یہ نصب کیا جائے گا، یہ دوزخ کے اوپر نصب کیا جائے گا۔ مومن ہے، کافر ہے، نیک ہے، گناہگار ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، ہر آدمی نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئیں گے، ہر بندے نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ کچھ گزر جائیں گے، کچھ گر جائیں گے۔ ایمان والے گزر جائیں گے، گناہگار ہوں گے، یا جو کافر ہوں گے، یا مشرک ہوں گے، یا یہودی یا عیسائی، اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ نیچے گر جائیں گے۔ ہر ایک چیز کے اوپر سے گزرنا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں اس دوزخ کے اوپر بھی گزر آیا ہوں، وہ میں نے سارے اندر نظارے بھی کر لیے۔ اور تیسری بات، جو بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو بندہ جنت میں چلا گیا اس کو کبھی بھی دوزخ سے نہیں نکالا جائے گا۔ یہ بھی قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو جنت کے اندر چلا گیا وہاں سے اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ تو لہذا میں جنت میں آ گیا ہوں، لہذا میں یہاں سے باہر نہیں نکلوں۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ معاملہ ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اب واپس زمین پر نہیں جانے کے لیے تیار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہاں سے اجازت مل جاتی ہے، اگر میرا بندہ یہاں پر رہنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت دے دی جائے۔ تو یہاں پر اس معاملے کو آپ دیکھیں معراج کے ساتھ۔ حضرت ادریس علیہ السلام صرف 2 جگہوں پر گئے ہیں۔ آپ وہاں پر دوزخ کو دیکھا ہے، عذابات کو، اور جنت کو دیکھا ہے، اس کے نظاروں کو دیکھا ہے۔ اس کے بعد آپ نے زمین پر جو عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اور جو زمین پر رہتے تھے اور آپ کے جو ماننے والے تھے، ان سب کو چھوڑ کر آپ نے وہاں پر جنت کے اندر رہائش کو اختیار کر لیا کہ یہاں پر ہی میں رہوں گا، میں نے واپس زمین پہ نہیں آنا۔ دوسری طرف اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے محبت کو دیکھیں، اور اس امت کے لیے چاہت کو دیکھیں کہ جب آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ پکار رہے ہوتے ہیں، رب حب لی امتی۔ جب آپ معراج شریف کے لیے جانے لگتے ہیں، براق پر سوار ہونے لگتے ہیں، اس وقت بھی اپنی امت کو یاد رکھتے ہیں کہ آج میرے لیے تو براق ہے۔ میری امت جب پل صراط پار کرنے لگے گی، پل صراط پر سے گزرنے لگے گی، میرے لیے تو سواری ہے، ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ انہیں تسلی دی جاتی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح آج آپ کے لیے براق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی امت کے لیے بھی سواریوں کا بندوبست کروا دے گا۔ اور وہاں پر جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور وہاں پر بھی آپ سارے منازل کو طے کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم عنایات کو حاصل کرنے کے بعد، وہاں بھی اپنے امتیوں کو نہیں بھولا، وہاں بھی رب حب لی امتی، اے میرے رب میری جو امت ہے اس کے لیے اپنی دعا فرماتے رہے، اپنی امت کو یاد رکھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جا کر وہی نہیں آپ نے کیا فرما لیا، کیا میں یا جنت میں آ گیا ہوں امتی پیچھے آتے رہیں گے، ایسا نہیں فرمایا حضرت ادریس علیہ السلام کی طرح۔ آپ جنت میں گئے، سارے نظارے کیے، اور اس کے بعد واپس پھر تشریف لائے ہیں، ہمارے اندر تشریف لائے ہیں۔ اس لیے ہماری بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں، ہمارے کردار کے اندر بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم جن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی تعلیمات پر بھی عمل کریں۔ یہ ایک مثال حضرت ادریس علیہ السلام کی دی ہے۔ دوسری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی زیارت کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے، یا کسی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور باقاعدہ حدیث کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں نے اپنے رب کو انتہائی خوبصورت احسن صورت میں دیکھا ہے۔ یہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی زیارت کی ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو قرآن پاک کے اندر آتا ہے، وہاں پر آیت کریمہ کے اندر لکھا ہوا ہے، رب ارنی انظر الیک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام التجا کر رہے ہیں رب کی بارگاہ میں، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، التجا کی، دیکھنا چاہتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب ارشاد فرمایا قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا، ایک تو نہیں دیکھ سکے گا، فرمایا لن ترانی ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، لیکن آگے تھوڑی گنجائش رکھی اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو ان قریب مجھے دیکھ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، اپنے نور کی ایک تجلی، اس کو سمجھنے کے لیے ذرا آپ کو توجہ چاہیے ہوگی کہ وہ نور کی تجلی کتنی تھی، وہ اتنا بڑا پہاڑ تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش پر اپنے نور کی تجلی اس پہاڑ کے اوپر ڈالی تھی، وہ کتنی تھی وہ ذرا سمجھنے والی بات ہے۔ سوئی کا سراغ آپ نے دیکھا ہوا ہے، سوئی کے سراغ کے کروڑ حصے کریں، سوئی کے سراغ کے 1 کروڑ حصے کریں، 1 کروڑ میں سے ایک حصہ ہے، 1 کروڑ میں سے ایک حصہ 99,09,999 چھوڑ کے ایک حصہ جو ہے اتنی تجلی تھی جو پہاڑ کے اوپر پڑی تھی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے۔ یہ قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد، اس واقعہ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر کون سی تبدیلی آ گئی، کیسا آپ کے اندر ایک خاص اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو گیا۔ باقاعدہ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر اس جگہ موجود ہیں تو یہاں سے 30 میل دور رات کے وقت پہاڑ کے اوپر اگر ایک چونٹی کالے رنگ کی اگر ایک چونٹی چل رہی ہوتی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 میل کے فاصلے پر اس چونٹی کو دیکھ بھی لیتے تھے، اگر وہ چونٹی بات کرتی ہے تو اس کی بات کو بھی سن لیتے تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کیا کیا تھا، نور کی ایک تجلی تھی صرف، وہ بھی سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر تھی، تو موسیٰ علیہ السلام میں کتنی تبدیلی آ گئی کہ آپ یہاں کھڑے ہیں تو چکوال والی جگہ پہ اگر ایک پہاڑ موجود ہے، رات کا وقت ہے، وہاں ایک چونٹی ہے، رات کا وقت ہے، چونٹی ہے، کالا رنگ ہے اور وہ چل رہی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے کھڑے ہو کر دیکھ لیتے تھے، چونٹی چل رہی ہے، اگر وہ بات کرتی ہے تو اس کی بات کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سن لیتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نور کا نظارہ کیا تھا، اگرچہ وہ بالکل 1 کروڑواں حصہ تھا سوئی کے ناکے کا بھی، اس کے باوجود اتنا فرق آ گیا، اتنا آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نظر کے اندر آپ کا کمال آ گیا اور آپ کی قوت سے سماعت سننے کی طاقت اتنی تیز ہو گئی، آپ کی بصارت اتنی تیز ہو گئی کہ آپ یہاں سے آپ 30 میل دور پر رات کے وقت بھی ان چیزوں کا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی آپ دیکھ لیا کرتے تھے۔ آپ اسی کو دوسری طرف لے جائیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئی کے ایک ناکے کے برابر اپنے رب کا نظارہ نہیں کیا، اپنے رب کو نہیں دیکھا، اس طرح نہیں دیکھا کہ وہ سوئی کے سراغ کے کروڑواں حصہ تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رأیت ربی فی احسن صورۃ، بالکل رب کے سامنے وہاں اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ کمال آ گیا کہ وہ اس ایک تجلی کے بعد 30 میل دور چونٹی کی زیارت کر لیتے ہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب سے ملاقات کر کے آئے ہیں، آج پر اپنے رب سے ملاقات کر کے آئے ہیں، تو پھر یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے کہ ہمارے آقا گنبد خضرا کے اندر موجود ہوں اور اپنے غلاموں کو دیوال کے اندر ملاحظہ نہ فرما رہے ہوں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وہ گنبد خضرا کے اندر موجود ہوں، پوری دنیا کے اندر جہاں بھی آپ کا غلام ہے، آپ پر درود پڑتا ہے، آپ کا ذکر کرتا ہے، آپ کا تصور لے کے آتا ہے، تو ہمارے آقا ان کو اتنی قوت سماعت بھی ملی ہے، اتنی قوت بصارت بھی ملی ہے کہ وہاں سے اپنے امتی کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اپنے امتی کا پڑھا ہوا درود پاک خود سماعت بھی فرما سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے، ہماری بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو حقیقی اس کا معنی ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں، صحیح معنوں کے اندر ان کے ساتھ محبت کریں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کر کے اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا
لا شريك له لا نظير له لا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله